بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کی ہم کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 14 کا دورہ کریں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو صورتوں کا تذکرہ کیا، ایک سورۃ الحجر اور دوسری سورۃ النحل۔ تو ان دو صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا۔ سورۃ الحجر جو ان سے ہے، یہ نام اصل میں قوم سمود کے علاقے کا نام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوم سمود کا ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا کہ ان کی ہلاکت کے اسباب کیا تھے، انہوں نے کیا کیا برائیاں کی، انہوں نے کس طریقے سے آخرت کا انکار کیا، کیوں کیا، نبیوں کا کیا مکالمہ ہوا ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا، اور پھر انکار کرنے کی صورت کے اندر، دعوت دین کے جواب کے اندر انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے تنبیہ کی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ نے فرمایا الف لام را، حروف مقطعات، تلک آیات القرآن، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ فرمایا یہ جو آیات ہیں، یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ کتاب کی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مبین کی، یہ قرآن مجید کی ہیں، مبین جو واضح اور کھلم کھلا بیان کرتی ہے ہر بات کو۔ پھر فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، فرمایا بہت بار چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش وہ کفر نہ کرتے۔ یعنی جب وہ اپنی اس حقیقت کو جان لیں گے جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے، اس حقیقت کو جب جان لیں گے تو اس ٹائم افسوس کریں گے۔ یعنی کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا، یا عذاب کا وقت آئے گا، یا کل قیامت کے دن وہ سارے مناظر اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس ٹائم وہ افسوس کا اظہار کریں، کاش ہم نے اپنے رب کا انکار نہ کیا ہوتا اور ایمان قبول کر لیا ہوتا۔ اللہ نے ان کے افسوس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منکرین کے ایک چیلنج کا جواب دیا۔ منکرین اکثر چیلنج کرتے تھے، منکرین رسالت کے لوگ اکثر چیلنج کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم عذاب کی دھمکی دیتے ہو، جاؤ عذاب لے کے آؤ، عذاب لا کر دکھاؤ۔ اتنے تم عذاب کی بات کرتے ہو کہ ہم نے رسول کی نافرمانی کر لی تو عذاب آ جائے گا، ہم نے رسول کی نافرمانی کیا، جاؤ جا کے عذاب لے کے آؤ اگر لے کے آ سکتے ہو تو یہ چیلنج دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو کلیئرلی طور پہ اس کا جواب دیا۔ فرمایا کہ یہ جو تم چیلنج کرتے ہو نا، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک وقت متعین ہے، ایک فکس ٹائم ہے، اس ٹائم کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اور یہ جب عذاب آئے گا تو یہ ٹائم نہ ایک سیکنڈ بھی، ایک نینو سیکنڈ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوگا، بلکہ اسی ٹائم کے اوپر عذاب آئے گا۔ اور میں وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون۔ اللہ تعالیٰ نے 4 اور 5 کے اندر یہی چیز بیان کی کہ عذاب جب آتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوتا، ٹائم ایگزیکٹ ٹائم پہ اگر جب آئے گا تو اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تو لہذا جس چیز کو طلب کر رہے ہو اللہ کی پناہ کے اندر آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اگر یہ عذاب آ گیا تو پھر بچ نہیں پاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اور یہود و نصارہ کے کچھ اعتراضات کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے طعن و تشنیع کا اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ شاید اس کے اوپر کوئی جن جو ان سے وہی لے کے آتا ہے، یہ مجنون، یہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے، یہ بہکی بہکی سی باتیں کرتا ہے، اس لیے مجنون شخص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 اور 8 کے اندر بیان فرمایا، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پہ نصیحت نازل کی، إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، بلکہ البتہ تو بے شک ہمیں لگتا ہے کہ تو جو ان سے ہے وہ مجنون ہو گیا ہے، تو بہکا ہوا شخص ہے، تو پاگل سا ہو گیا ہے، تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، میں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہماری طرف کو فرشتے کیوں نہیں لے کے، اگر تم سچے ہو اپنے ساتھ کو فرشتے لے کے آتے تاکہ وہ آ کے تیری گواہی دیتے اور ہم اس کو قبول کرتے، فرشتے کیوں نہیں لے کے آئے؟ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ فیصلہ۔
فرشتے تب اترتے ہیں جب قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں، فرشتے تب اترتے ہیں جب عذاب آنا ہوتا ہے، فرشتے تب اترتے ہیں جب تباہی آنی ہوتی ہے، فرشتے تب اترتے ہیں جب نبی کی ناراضگی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، تب فرشتے اترتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں کسی طریقے سے ایک شخص ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر رہتے تھے، تو مکے کے اندر دور دور سے قافلے آتے تو ایک قبیلے کا ایک شخص تھا ضماد، وہ ایک راقی تھا، رقیہ کرنے والا اور علاج کرنے والا تھا، یعنی طبیب تھا، ڈاکٹر کہہ لیں آپ۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے کے اندر ایک مجنوں سا شخص رہتا ہے، وہ اچھا بھلا شخص تھا، بڑا سمجھدار تھا، خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اچانک سے وہ بہکی بہکی سی باتیں کرنا شروع کر دیں، وہ تو دیوانہ سا اب لگتا ہے ہمیں۔ تو وہ ضماد جو ان سے ہے لوگوں سے پوچھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اپنا تعارف کروایا کہ میں ضماد ہوں، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرے سننے میں آیا کہ آپ دیوانے ہو گئے ہیں، تو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کر لینا، لیکن پہلے میری چند گزارشات سن لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا، ان الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اس طریقے سے جو ان سے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ مسنونہ پڑھا۔ جب پورا خطبہ مسنونہ پڑھ لیا تو وہ شخص آگے سے جواباً کہنے لگا کہ ایک مرتبہ دوبارہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا، پھر جواب میں کہنے لگا دوبارہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھا، پھر وہ شخص کہنے لگا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، کہ اصل بیمار آپ نہیں، اصل بیمار تو ہم لوگ ہیں جو آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور لوگ آپ علیہ السلام کو مجنوں کہنے لگے کہ شاید یہ شخص مجنوں ہو گیا ہے، شاید شخص بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، شاید یہ شخص جو ان سے ہے وہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 868 نمبر روایت ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بالکل حفاظت کے بارے میں ڈسکس کیا کہ قرآن مجید بالکل حفاظت شدہ ہے، یہ بالکل محفوظ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی یا کوتاہی نہیں ہوئی، نہ اس کے نازل ہوتے وقت اور نہ ہی نازل ہونے کے بعد قیامت تک اس میں کسی قسم کی چینجنگ ہوگی۔ وہ پچھلی کتابیں تھیں جن کے اندر ان کے رہبان نے، ان کے علماء نے، ان کے راہبوں نے ان کے اندر تبدیلی کر دی، لیکن یہ قرآن، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، لہٰذا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا۔ اٹ مینز کہ قرآن سب سے اوتھینٹک ترین اور سب سے محفوظ شدہ کتاب ہے۔ اس کے چیلنج کے اندر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ محفوظ ہو، جو بالکل پروٹیکٹڈ ہو ہر لحاظ سے، کوئی ایک کتاب اس کائنات کے اندر موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق بیان فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ وَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جن آتے ہیں جو آ کر آپ کو یہ باتیں سکھاتے ہیں، جس طریقے سے جو ان سے کاہن لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جنات آتے ہیں، وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان کے پاس جا کے فرشتوں کی چند ایک باتوں کو سن لیتے ہیں، سننے کے بعد نیچے آ کے اس میں 99% جھوٹ کو ملا کے اپنے اس کاہن کو بتاتے ہیں، اور وہ کاہن جب آگے بتاتا ہے ان میں سے 1% اگر کوئی بات سچی ہو جائے تو لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ رسول بھی اس طریقے کی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ نے یہ بات کلیئرلی بیان کر دی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، جو شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں جا کے باتیں سنتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں برج مقرر کر دیے، ایسے ڈیفنس ٹاور لگا دیے جن کے اوپر سے فرشتے ان کو پتھر مارتے ہیں، آگ کے گولے مارتے ہیں، جو کہ آگ کا گولہ ان کا پیچھا کرتا ہے اور جا کے ان کو لگتا ہے اور جلا دیتا ہے ان کو۔ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کی ہے۔ یہ کاہنوں والی بات کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رد کر دیا کہ کاہنوں کے پاس جو جنات خبریں لے کے آتے تھے، اللہ نے ویسے ہی ان کو کلیئرلی کہہ دیا کہ ساری خبریں جو ان سے جھوٹی لے کے آتے ہیں، اور اب جو شیاطین آسمان تک جائیں گے ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگیں گے، ان کے پیچھے پتھر مارے جائیں گے ان کو، یعنی اس معاملے کو بھی اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ انسان اور جنات یہ کس قسم کی چیزوں سے بنے ہیں۔
یہ دو ہی مخلوق ہے نا اس دنیا کے اوپر، جو چل رہی ہیں، جو پھر رہی ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، کام کرنے کے اختیارات رکھتے ہیں، اچھے اور برے کا اختیار رکھتے ہیں، صحیح اور غلط کے چناؤ کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ کن چیزوں سے بنے ہیں، ان کی بیسس کیا ہیں، ان کی اوریجن کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اللہ نے بیان فرمایا ہم نے انسان کو، آدم کو، اور اس انسان کو، اس عبد کو ہم نے کھنکتی مٹی سے بنایا جو کھنکتی ہے، اور ہم نے جنات کو آگ کی لو سے بنایا۔ تو یہ جنات کا اوریجن آگ کی لو ہے اور انسان کا اوریجن مٹی ہے، اور ہم نے ان دونوں کو ایک الگ الگ جگہ سے بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی کے ساتھ بنایا جو کہ زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی تھی۔ فرمایا اور اسی مٹی کی مناسبت کی وجہ سے آدم کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، کوئی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہوتا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی مزاج میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، کوئی سخت مزاج ہوتا ہے، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی دھیما مزاج ہوتا ہے، کسی کے مزاج میں شدت پائی جاتی ہے، کسی کے مزاج میں بہت زیادہ تیکھا پن پایا جاتا ہے۔ یہ ہر قسم کے مزاج اس کائنات کے اندر پائے جانا، ہر قسم کے رنگ پائے جانا، ہر قسم کے قد کاٹ جسامت اور یہ ساری چیزیں پائے جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آدم کو اسی زمین کی مٹی سے بنایا، اور یہ زمین کی مٹی مختلف رنگوں کی اور مختلف مزاج کی کیفیت کی ہے۔ تو ابو داؤد کی روایت ہے، یہ 4693 نمبر، اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی اس انسان کی تخلیق کے متعلق ساری کی ساری چیزوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھانے کے متعلق، شیطان کے متعلق بیان فرمایا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے تو قسم کھائی ہے اس آدم کو جو مٹی سے بنا ہے اس کو بہکانے کی۔ اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے جو سے نا میرے منصب سے ہٹا کر دنیا کے اندر جو سے نا بھیج دیا ہے، اور تو نے مجھے میرے منصب سے ہٹایا جو کہ اتنا بڑا مقام مرتبہ مجھے دیا گیا تھا کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہی ابلیس تھا۔ جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور مردود کر دیا۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے مردود کر دیا تو لہٰذا میں تیری ساری مخلوق جس کی وجہ سے میں مردود ہوا ہوں، میں اس سب کو تیرے خلاف بہکا دوں گا، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ تیرے لیے خاص ہوئے پڑے، یعنی جو لوگ خالص تیری عبادت کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ میں سارے کے سارے بندوں کو تیرے خلاف کر دوں گا، تیری مخلوق کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 اور 40 کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ شیطان نے یہ قسم کھائی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام قوموں کا تذکرہ کیا جن کو شیطان نے بہکایا، جس میں سب سے پہلے جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بات تو کلیئرلی بیان کر دی، جس طرح شیطان نے کہا کہ تیرے خالص بندوں کے اوپر میرا وار نہیں چلے گا، اسی طریقے اللہ نے بھی یہ بات کی آیت نمبر 42 اور 42، 43 اور 44 کے اندر فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، فرمایا کہ میرے بندوں میں سے ان بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر جو لوگ گمراہ ہوں گے ان پر سے تو غلبہ پا سکے گا، جو لوگ راستے سے بھٹکے ہوں گے صرف ان کو تو بھٹکا سکے گا، مزید جو میرے بندے ہوں گے، خالص بندے جو الرحمن کے بندے ہوں گے ان پر تیرا وار نہیں چلے گا۔ فرمایا وہ ان جہنم لموعدہم اجمعین، اور فرمایا بے شک جہنم کو ضرور ان سب کے ساتھ بھر دوں گا، کہ اللہ نے وعدہ کی ہے کہ اللہ ان سب کے ساتھ جہنم کو بھر دے گا جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو شیطان کے بہکاوے کے اندر آنے والے ہیں، جو گمراہ ہونے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لکل باب منہم جزء مقسوم، فرمایا اس کے 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم ہوا حصہ ہے، یعنی ہر دروازے سے اس سے کیے جانے والے گناہ، جو بندے خاص قسم کے گناہ کرتے ہوں گے ان کو خاص قسم کے جہنم کے دروازے سے ہی بلایا جائے گا۔ جس طرح جنت کے دروازے نا تو روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا، اس طرح جہنمیوں کو بھی ان کے گناہوں کی مناسبت سے ان کے جہنم کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جس طرح ایمان والوں کو، صاحب ایمان کو، مومن کو اس کے نیک اعمال عمل صالح کی وجہ سے جنت کے مختلف دروازوں کے جو نام ہیں ان کے ٹائٹل سے بلایا جائے گا،
ان کی طرف بلایا جائے گا، جو کہ مومن کے لیے اعزاز کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے گناہ گار انسانوں کو ان کے گناہوں کی مناسبت کی وجہ سے خاص قسم کے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، جو کہ ان کے لیے ذلیل ہونے کا سبب ہے۔ ساری دنیا کے سامنے ضلالت ہو رہی کہ اس کو فلاں دروازے سے بلایا جا رہا ہے، اٹ مینس کہ فلاں گناہ اس کے اندر کثرت سے پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اور جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق بیان فرمایا قرآن مجید بہت عظیم کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام بہت ہی عظیم ترین کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے آغاز کے اندر جو انٹروڈکشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو سورت بیان کی، جو ام القرآن ہے، فرمایا کہ یہ بہت عظیم سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 87 اور 88 کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آیتیں جون سی ہیں وہ نازل کی، جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں، اور یہ جون سے ہے وہ عظیم ترین صورت ہے اور عظیم ترین آیات ہیں یہ۔ پھر فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، فرمایا کہ اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف نہ اٹھا جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف تقسیم کے لوگوں کو فائدہ دیا ہے، اور نہ ان پر غم کر اور اپنے بازو مومنوں کے لیے جھکا دے۔ یعنی اپنی آنکھوں کو ان لوگوں کی دنیا کی رنگینیوں کی طرف دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کی طرف دوڑا کر تم نے اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مال و دولت دی ہے، عزت و شہرت دی ہے، ان کی ان چیزوں کو دیکھ کے تم نے پریشان نہیں ہو جانا کہ ہمیں کیوں نہیں ملی۔ مومن کے لیے یہ سب چیزیں جنت کے اندر ہوں گی اور کثرت تعداد کے اندر ہوں گی۔ یہاں پر تو بڑی لیمیٹڈ سی اور محدود سی لذت اور محدود سی ٹائم پیریڈ کے لیے، فرمایا جنت کے اندر یہ لذت ان کی ناقابل بیان ہوگی، ان لمیٹڈ ہوگی، اور ان کا ڈیوریشن وہ بھی ان لمیٹڈ ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے انسان کو ملے گی۔ دنیا کے اندر انسان کو ایک کام کرنے سے لذت ملتی ہے، لیکن بڑی محدود مدت کے لیے، اس کے بعد وہی کام کرنے سے انسان کو لذت نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ ایک بریانی ہے، بریانی کی پہلی پلیٹ کھانے کی جو لذت ہے وہ دوسری پلیٹ کھانے میں نہیں آتی، اور تیسری کھائیں گے تو انسان کا دل بھر جائے گا، چوتھی کھائیں گے تو انسان کو وامٹنگ آ جائے گی۔ یعنی لذت کیا، وہ تکلیف کا سبب بن جائے گی۔ لیکن جنت کے اندر یہ جو چیز آپ کو پہلی مرتبہ کھانے کے اندر لذت آئے گی، وہ بار بار کھانے میں اس سے کئی گنا زیادہ لذت بڑھتی جائے گی۔ یہ جنت کی کوالٹی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سب المثانی کے متعلق، 7 پڑھی جانے والی آیات کے متعلق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی سب المثانی، اور یہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے۔ تو اس سورت کے کئی ایک فوائد ہیں۔ آپ لیکچر نمبر 1 کے اندر چلیں، جس میں پہلے پارے کا دورہ کیا گیا، اس میں سورہ فاتحہ کو ڈیٹیل کے اندر بات کی گئی ہے، اس کے عظمت کے متعلق، اس کے متعلق احادیث جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی ہیں، اور اس کے فضائل بے شمار ہیں جو کہ اس پارے کے اندر بیان ہوئے ہیں، آپ اس کو جا کے سن لیجئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گستاخان رسول سے نمٹنے کا اصول بیان کر دیا، اعلان بیان کر دیا۔ فرمایا یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیجیے، آپ اپنے کام کے اوپر فوکس کیجیے، اپنے گول کے اوپر فوکس کیجیے، اپنے مشن کے اوپر فوکس کیجیے۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں تک دعوت دین پہنچانا۔ رسول کو اور دعوت دین دینے والے لوگوں کو چاہیے، مبلغین کو چاہیے کہ اپنا صرف کام کے اوپر فوکس کریں، یعنی دین کی دعوت دے لوگوں کو۔ اس کے مقابلے کے اندر لوگ اگر مذاق اڑاتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، پریشان نہ ہو، فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیں، اللہ کافی ہو جائے گا آپ سب کو۔ ان کے گستاخیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر کا بدلہ دے گا، اور ان کو ان کے گناہ کے متعلق اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بیان کر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الحجر کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کا تذکرہ کیا، جو کہ مکی سورت ہے اور اس سورۃ الحجر کے بعد ہی نازل ہوئی۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور نعمتوں کا انکار کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، اپنی تخلیقات کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے کوئی بندہ کلمہ کفر کہہ دیتا ہے مجبوری کی کیفیت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیل میں تذکرہ کیا۔ وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنی خالقیت کے دلائل پیش کیے۔ سب سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کائنات کی تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، یعنی کائنات کو جس نے تخلیق کیا وہ اللہ کی ذات ہے۔
آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خلق السماوات والارض بالحق لتعالی تعالی عما یشرکون، فرمایا اس زمین و آسمان کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، بالکل درست پیدا کیا، صحیح طریقے سے پیدا کیا، بلند بالا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو تم لوگ شریک بناتے ہو۔ یعنی کہ بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہے۔ اللہ کو یہ شرک، یہ تو جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، یہ تو کسی حساب سے بھی اللہ کے برابری کی سطح پر پہنچتے ہی نہیں ہے۔ برابری اللہ کی سطح پر کیا پہنچنا ہے، یہ تو کسی رسول کی برابری کی سطح پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو عام سے حقیر سے لوگ ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو عام انسان ہے۔ جس طرح تم محتاج ہو اس طرح یہ بھی محتاج ہیں اللہ کے، جس طرح تم رزق کے لیے ترستے تھے اس طریقے سے یہ لوگ بھی ترستے ہیں رزق کے لیے، جس طرح تم کپڑے پہننے کے لیے جو سے نا رزق کے محتاج ہو اس طرح یہ بھی محتاج ہیں، جس طرح تمہیں جو سے ہے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رزق دیتا تھا اور تم لوگ محتاج تھے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کے دیے گئے رزق کے محتاج تھے، تو لہٰذا برابری تو بنتی نہیں۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے متعلق تذکرہ کیا، فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، ایک گندے پانی سے پیدا کیا، فرمایا کہ فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا، اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرنے والا بن گیا، اللہ کی ذات کے ساتھ جھگڑا کرنے والا کہ نہیں مجھے کیوں بنایا، یہ چیز اللہ نے ہی کیوں بنائی، یہ چیز تو فلاں فلاں بندہ بھی کرنے والا ہے، رزق اللہ دینے والا نہیں، یہ لوگ رزق دینے والے ہیں، اولاد دینے والا فلاں بندہ ہے، مال دینے والا فلاں بندہ ہے، جاب دینے والا فلاں ہے، رزق کے اندر فراخی کرنے والا فلاں بندہ ہے۔ فرمایا یہ چیزیں جون سی ہیں یہ باطل نظریات ہیں جس کے متعلق انسان جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی پیدائش کا تذکرہ کیا آیت نمبر 5 اور 8 کے اندر۔ جانوروں کی پیدائش کا تذکرہ اللہ نے کیا ہی اس لیے کیونکہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا، یہ جانوروں کا ہونا انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، چوپایوں کو پیدا کیا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، فرمایا اس میں گرمی کا سامان ہے اور اس میں جو ہے لوگوں کے لیے منافع کا سبب ہے، یعنی اس میں تم کپڑے بھی بنا سکتے ہو اس سے اور تم بزنس بھی کر سکتے ہو اور تم ان کو کھا بھی لیتے ہو چوپایوں کو۔ اسی طریقے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ، فرمایا کہ یہ خوبصورتی اور جمال اور عزت و منصب کا سبب بھی ہے کہ کسی کے پاس گھوڑوں کی ریل پیل ہو، کسی کے پاس ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں جانور ہوں، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہوں، بھینسوں کے ریوڑ ہوں، گایوں کے ریوڑ ہوں، میں یہ انسان کے لیے جمالیت کا سبب بھی ہے۔ اسی طریقے سے بیان فرمایا وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، فرمایا کہ یہ سامان کو اٹھانے کے لیے بھی ہے، جہاں پر انسان خود نہیں جا سکتا وہاں پہ جانور چلے جاتے ہیں، جہاں پر انسانی مشینری نہیں پہنچ سکتی، جہاں پر کرینز نہیں پہنچ سکتی، وہاں تک جو ہے سامان کو پہنچانے کے لیے، چیزوں کو پہنچانے کے لیے ان گدوں کا، گھوڑوں کا اور خچروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی مشینری جہاں تک نہیں پہنچتی، پہاڑوں کی جن چوٹیوں تک نہیں پہنچتی، وہاں پہ جانور جاتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے بیان فرمایا کہ ان ربک الرؤوف الرحیم، کہ بے شک آپ کا رب تو بہت زیادہ جو سے ہے وہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون، فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدے تمہارے لیے بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو، یہ زینت کے لیے ہیں۔ اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی وہ بڑی پتہ کی ہے، فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ بنایا جو تم نہیں جانتے، یعنی فیوچر میں آنے والی جتنی ٹیکنالوجی اللہ نے سب کو بنایا اور تمہیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں بننی ہیں، اور کیسی کیسی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے بنا دی اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج انسان اس پہ تجربے کر رہا ہے، ایکسپیریمنٹس کر رہا ہے کہ روبوٹس کو بنایا جائے، اے آئی پہ مبنی روبوٹس کو بنایا جائے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس رکھنے والے ہوں، جو کہ انسانوں کی طرح کام کرنے والے ہوں۔ انسان کچھ حد تک اس کو بنانے میں تجربے کر رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے، کبھی روبوٹس بناتا ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں، اور روبوٹس بنا رہا ہے وہ انسانوں کی طرح دکھتے تو ہیں لیکن ایگزیکٹ نہیں دکھتے۔ یہ فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ٹیکنالوجی کو بنا دے کہ انسان جو ان سے ہے وہ اپنے جیسے روبوٹس کو بنانا شروع کر دے، کہ ایک عام انسان اور ایک روبوٹ کو دیکھ کر پہچان نہ سکے عامی بندہ کہ یہ کون سا روبوٹ ہے کون سا انسان ہے۔
ایسی ایسی ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے، ایسی ایسی ٹیکنالوجی، ایسی ایسی ٹرانسپورٹیشن کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ ان کے ایک ایک ٹائر کئی کئی فٹ بڑے ہوتے ہیں، انسانوں کی ہائٹ سے بڑے ان کے ایک ایک ٹائر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز ہوتی ہیں، فرمایا سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا اور جو ہے وہ غلوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ فرمایا آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برسایا اور اس سے جو ہے جو تمہیں اس کو تم پیتے بھی ہو، وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے تم اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے بھی ہو۔ فرمایا کہ اس پانی سے پودے اگتے ہیں جو کہ جانور چرتے ہیں اور جا کر کھاتے پیتے ہیں۔ فرمایا یہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس سے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، ان سے پودوں کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، درختوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ فرمایا يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتا ہے، کھجوروں کو اگاتا ہے، انگوروں کو اگاتا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے باغات کو اگاتا ہے، یہ صرف تمہارے لیے اگاتا ہے اور یہ تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے، خوبصورتی کا سامان بھی ہے اور فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، فرمایا کہ اور بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ غور و فکر کرے تو انسان اس میں سے بڑی زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو ہے نا دلائل کو نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سی ہے موجودگی کے دلائل کو نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ موجود ہے، کوئی ہستی ایسی موجود ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا، کیونکہ انسانی سوچ سے بالا تر چیزیں تھی یہ جن کو انسان نے آج جن سے ہے وہ جن تک رسائی حاصل کی ہے۔ میں غور و فکر کرنے کی چیزیں ہیں، جب بھی کسی چیز کو دیکھیں اس کے بعد دیکھ کے نظر انداز نہ کر دیں، اس کو غور و فکر کریں، یار کیسے بن گئی، یہ کیسے چل رہی ہے، یہ ایسے ہی کیوں چل رہی ہے، ایسے کیوں نہیں چل پاتی، یہ ایسے ہی نظام کیوں چل رہا ہے، ایسے کیوں نہیں چل پاتا، غور و فکر کرنے کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنایا اور یہ اپنے اپنے مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنے سرکل کے اندر چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 کے اندر سمندر اور اس کے اندر موجود مخلوقات کا تذکرہ کیا، اور میں هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وترى الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، فرمایا کہ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے بہایا، پانی کو اللہ نے بہایا، جس میں سے نکلنے والے گوشت کو تم کھاتے بھی ہو، اس میں سے زیورات نکلتے ہیں جو تم پہنتے ہو اور زینت کا سبب بنتے ہیں تمہارے لیے۔ فرمایا اسی طریقے سے اس پانی کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں جو اللہ کے فضل سے چلتی ہیں، اور یہ چلاتے ہو تم، ان کے ساتھ جاتے ہو اور جا کے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، رزق کو تلاش کرتے ہو، تم ٹرانسپورٹ کرتے ہو ساری چیزوں کو، تم امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہو ان چیزوں سے۔ فرمایا یہ اللہ کے فضل سے، اللہ ان کو بنانے والا ہے، اللہ کشتی کو پانی کے اوپر چلانے والا ہے۔ کہاں پر ہے کتنا سا پتھر پانی میں ڈوب جاتا ہے اور کہاں پر ٹنوں سے بھی زیادہ وزن کی بڑی بڑی جو سی ہے وہ کشتیاں، بڑے بڑے بحری جہاز اس کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پتھر نہیں تیر پاتا لیکن اتنے بڑے جہاز، لوہے کے جہاز تیر پاتے۔ ایک لوہے کا اتنا سے ٹکڑا نہیں تیر پاتا لیکن بڑے بڑے لوہے کے جہاز تیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دودھ اور شہد کی جیسی نعمت کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہ دودھ جون سے ہیں، یہ جو جن کا جانوروں کا تم دودھ چوتے ہو، یہ جانوروں کے اندر سے جو نکلتا ہے، فرمایا کہ یہ خون اور گوبر کے ساتھ ایک نالی کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے، یعنی انہی کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے، اور نہ اس کے اندر پھر دودھ کے اندر جون سے ہے لبن خالص کے اندر، یہ لبن کے اندر کسی قسم کی دودھ کی، کسی قسم کی خون کی ملاوٹ نہیں ہوتی، کسی قسم کے گوبر کا ایک ذرہ برابر بھی نہیں آتا اس کے اندر، اتنا خالص اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، انہی چیزوں کے اندر سے نکال رہا ہوتا ہے۔ جو جانور کھانا کھاتے ہیں انہی کھانوں سے ہی جو ان سے ہے وہ خون بھی بنتا ہے، اور اسی کھانے سے گوبر بھی بنتا ہے، اور اسی کھانے سے دودھ بھی بنتا ہے۔ دو چیزیں ناپاک اور ایک چیز پاک ہے، کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طریقے شہد کی مکھی کہ وہ جو شہد بناتی وہ اپنے اندر سے نکالتی ہے، اور وہی شہد کی مکھی کاٹ لے تو انسان کو وائرس بھی ہو جاتے ہیں، انسان کو درد بھی ہوتا ہے، انسان کے اندر مختلف قسم کے بیکٹیریا بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن وہی شہد جو نکالتی ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے
اور اس کا ڈسنا تمہارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور باقی پوری کی پوری مکھی تمہارے لیے نقصان دہ، لیکن تمہارے لیے شہد جو ان سے وہ نکل رہا ہے وہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 66 سے 69 کے اندر اس کا ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نعمتیں اولاد جیسی ہیں ان کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ پوتے، یہ نواسے، یہ نواسیاں، یہ ساری کی ساری جو تمہاری جنریشن ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ آیت نمبر 72 اور 73 کے اندر بیان فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفس میں سے یعنی تمہارے ایسے لوگوں میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہارے شوہروں کو بنایا۔ پھر فرمایا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات، فرمایا اور تمہاری بیویوں میں سے تمہاری اولادوں کو بنایا اور تمہارے جو سے پوتوں کو بنایا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جناب۔ انسان اپنی اولاد کو اپنے سامنے دیکھے کتنی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اور انسان اپنے پوتوں کو دیکھے جو ہنستے مسکراتے کھیلتے کھیلتے انسانوں کے پاس آتے ہیں اور ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، انسانوں کو کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، کتنی ٹھنڈک نصیب اور کتنا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی ہے انسان کو اس ٹائم۔ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا فبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم کافرون یکفرون ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیء ولا یستطیعون، فرمایا کہ ان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا چیز تخلیق کی ہے، وہ کس چیز کے مالک ہیں، وہ کیا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ کسی قسم کی استطاعت نہیں رکھتے۔ انہوں نے زمین و آسمان کی تخلیق میں کوئی کام نہیں کیا، وہ تو خود مخلوق ہے، مخلوق خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور انسان کو یہ ساری کی ساری نعمتیں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ نے گھر جیسے نعمت کا تذکرہ کیا، فرمایا یہ گھر تمہارے لیے سکون کا سبب ہے۔ گھر تم ان جانوروں کی خالوں سے بناتے ہو، جو کہ کچھ خالیں ایسی ہوتی ہیں جو بھاری ہوتی ہیں، اور کچھ خالیں ایسی ہلکی پھلکی ہوتی ہیں جن کو تم ٹینٹ کے طور پہ یوز کرتے ہو، ٹینٹنگ کرتے ہو اور پھر اٹھا کے آگے لے جاتے ہو۔ آیت نمبر 80 اور 81 کے اندر بیان فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں کو بنایا، فرمایا کہ سکنا سکون کے لیے۔ انسان اپنے گھر کے اندر کتنا سکون محسوس کرتا ہے، کتنا وہ اپنے آپ کو سیف سا فیل کرتا ہے۔ آج انسان کے اوپر چھت موجود ہو، چار دیواری موجود ہو اس کی ذاتی، تو اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا سکون اس گھر کے اندر آ جاتا ہے، اس چار دیواری کے اندر آتا ہے، اس ایک چھوٹی سی چھت کے تلے آ جاتا ہے۔ فرمایا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها وشعارها اثاثا ومتاعا الی حین، فرمایا کہ اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے کوچ کے دن یعنی ٹریولنگ کے دوران اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور ان کی اونوں سے اور ان کی پشموں سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بناتے ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ جانور ہی ہیں جو کہ انسان کے لیے گوشت کا سبب بنتے ہیں، انسان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ بنتے ہیں، اور انسان ان کھالوں سے کپڑے ہی بناتا ہے، انسان ان کھالوں سے گھر بھی بناتا ہے، اور انسان ان کی اون سے جو ان سے ہے وہ جیکٹیں بھی بناتا ہے، اور جیکٹوں کے ساتھ ساتھ جرسیاں بھی بناتا ہے، انسان کی ان کی اون سے کپڑا ہی بناتا ہے، دھاگا بناتا ہے۔ انسان سے کیا کیا کام نہیں کرتا، یہ چلانے کے کام بھی آتے۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابل تقیکم الحر وسرابل تقیکم بأسکم كذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اور اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی سائے بنا دیے، تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہ بنائی کہ انسان ان کی غاروں میں پناہ لیتا ہے جنگ کے دوران۔ اور آج بھی جن علاقوں کے اندر جو پہاڑی علاقے وہاں پہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر ان غاروں کے اندر جا کے پناہ لی جاتی ہے۔ مورچے جب بنائے جاتے ہیں دشمن کو مورچے نظر آ رہے ہیں کہ مورچہ یہاں پر کوئی نہ کوئی دشمن بیٹھا ہوگا، لیکن جو غار ہے اس کا تو نہیں پتا کسی دشمن کو کہ اس کے اندر یہ غار جو بظاہر دیکھنے کو چھوٹا سا سوراخ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کتنی بڑی غار ہوگی اور اس کے اندر کوئی دشمن بیٹھا ہوگا کہ نہیں بیٹھا ہوگا، کسی کو نہیں پتہ لگتا۔ تو یعنی کہ آج بھی پہاڑوں کی جو غاریں ہیں، پہاڑ کی اوٹ جو سی ہوتی ہے، یہ بچاؤ کا ذریعہ ہوتی ہے، رہنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے
کچھ قمیصیں بنائیں جو تمہاری گرمی سے بچاتی ہیں اور کچھ قمیصیں تمہیں لڑائی میں بچاتی ہیں، اور اس طرح وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی گرمی کے لیے گرمی میں استعمال ہونے والے کپڑے بھی جانوروں کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں، سردی کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں، جیکٹیں بنائی جاتی ہیں، اور جنگ کے لیے جو آرمر بنایا جاتا ہے وہ بھی انہی سے بنایا جاتا ہے۔ جو فائبر بنایا جاتا ہے وہ بھی ان کی کھال کے اوپر جو لگنے والے دھاگے ہوتے ہیں، جو بال ہوتے ہیں، ان سے لا کے بعض اوقات بنایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں نہیں تو اور کیا ہیں، ایک جانور ہے اور اس سے کیا کچھ نہیں بناتا انسان۔ اللہ نے ان ساری نعمتوں کے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، کتنی بے بہا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ آیت نمبر 18 اور 19 کے اندر بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ان نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو یہ کاؤنٹ لیس ہے، یہ گن نہیں سکتے تم۔ یہ انسانیت کی نظر کے اندر کاؤنٹ لیس ہے، لیکن حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو کوئی بھی چیز کاؤنٹ لیس ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ لغفور رحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سب جانتا ہے کہ کون سا بندہ ان نعمتوں پہ شکر کر رہا ہے اور کون سا بندہ شکر نہیں کر رہا، اللہ سب جانتا ہے۔ کون سا بندہ ان نعمتوں کو حاصل کر کے تکبر کر رہا ہے اور کون سا بندہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے عاجزی اختیار کر رہا ہے، اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی، ان کی نعمتوں کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم فرما برداری اختیار کر رہو، تم تقوی اختیار کر رہو، تم شکر ادا کرو۔ یہ شکر ادا کرنا ہی اصل میں فرما برداری اختیار کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 83 کے اندر بیان فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، فرمایا وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر نہ شکرے ہیں۔ یعنی یہ تمام لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، پھر اس پہ انکار کر رہے ہوتے ہیں اور نہ شکرے بن رہے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اگر شکر ادا کرے تو اللہ کی نعمت کو تسلیم بھی کر رہا ہے اور نعمت کے بدلے کے اندر اللہ کی فرما برداری بھی اختیار کر رہا ہے۔ اصل جو مطلوب ہے اس کی اللہ کی نعمتوں کے استعمال پر، وہ مطلوب یہ ہے کہ انسان شکر ادا کرے، نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ یہ زبان دی ہے، اس زبان یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس پر شکر یہ ہے کہ انسان اس نعمت کا صحیح استعمال کرے، اللہ کے راستے میں استعمال کرے، اسے غلط بات نہ کرے۔ یہ اس کا صحیح استعمال ہے اور یہی چون سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے معبودوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اتنی چیزیں بنائی، اللہ نے اپنی ہر قسم کی بنانے والی چیزوں کا تقریباً تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ زمین کو بنانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، جانوروں کو بنانے والا اللہ ہے، آسمان سے پانی کو برسانے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین سے پھلوں کو اور پودوں کو اور جڑی بوٹیوں کو اور غلوں کو نکالنے والا اللہ ہے۔ ان جانوروں سے تم فائدے اٹھاتے ہیں ان کو بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ ٹرانسپورٹیشن والی چیزوں کو بنانے والا ہے، اللہ ان تمام ٹیکنالوجیز کو بنانے والا ہے۔ ان ساری چیزوں کو تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، فرمایا انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی بلکہ وہ خود بھی تخلیق کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی بلکہ وہ خود بھی مخلوق ہے۔ پھر فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، یہ مر چکے ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ اور یہ حقیقت کے اندر جو زندہ تمہیں نظر بھی آ رہے ہیں، اصل میں یہ لوگ مردہ ہی ہیں۔ یہ کدھر جائیں گے؟ اس طرح جھٹکا لگنا ان کی زندگی ختم، موت آ جانی ہے۔ فرمایا یہ سب کی سب چیزیں باطل ہیں، یہ سب نظریات باطل ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا جب یہ مر جائیں گے تو اس کے بعد کب اٹھائے جائیں گے یہ جانتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں، کہ آخرت کب قائم ہوگی یہ نہیں جانتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کب ہونا یہ نہیں جانتے، لیکن زندہ تو ہونا ہے۔ یہ ان معبودوں کی حیثیت ہے حقیقت کے اندر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مشکل کشا تسلیم کرتے ہو اللہ کے مقابلے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 کے اندر بیان فرمایا الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، فرمایا کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل انکار کرنے والے ہیں تو بہت بڑے تکبر کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ توحید کا اقرار نہ کرنا بلکہ شرک کے اوپر چلنا، آخرت کا انکار کرنا، فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے۔
کہ انسان ساری چیزوں کو جانتے بوجھتے سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی اور کافروں کی اور منافقین کی اور مسلمانوں کی وقت نزا کا تذکرہ کیا کہ جب کافر اور مشرک کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہے، جب مومن کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28-29 کے اندر جو سے کافر و منافق کی روح کا نکلنے کا تذکرہ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کو اللہ کے فرشتے جب ان لوگوں کو روح قبض کر رہے ہوتے ہیں جن لوگوں نے اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا، یعنی شرک کیا اور اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور گناہ کیے، فَالْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا کہ وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام ہم نے کیا ہی نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ تم نے کون سا کام برا کیا کون سا نہیں کیا، تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا اس پوری زندگی میں کیے جانے والے شرک کا انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو جانتا ہے کہ تم نے انکار کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، فرمایا جہنم میں داخل ہو جاؤ اور خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، اور یہ متکبر لوگوں کی جگہ ہے، یہ تکبر کرنے والے لوگوں کی جگہ ہے، یعنی شرک کرنا اصل میں تکبر کرنا ہے، اور تکبر کرنا اصل میں تم اللہ کی ذات کو نگلیکٹ کر رہے ہو اور خود کو جو ان سے ہے وہ بڑا سمجھ رہے ہو، یا کسی دوسری مخلوق کو اللہ سے بڑا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اسی کے برعکس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے روح کے نکلنے کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 32 کے اندر بیان فرمایا الذی تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہو تم پر، سلام علیکم، فرشتے سلامتی کرتے ہیں ان لوگوں پر، ان کو سلام پیش کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں ان کی جب روح قبض کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں فَادْخُلُوا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو جو، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، یعنی جو تمہارا ایمان کے بعد عمل صالح تم نے کیے، یہ اس کی وجہ سے تمہیں کہا جا رہا ہے کہ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ناشکری کرنے اور دعوت دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو تنبیہ کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ نے آیت نمبر 36 کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس کا کام کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے اور طاغوتی چیزوں سے اجتناب کرنے کی حکم دے، اور اس کو بھی حکم دیا کہ خود بھی اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت سے اجتناب کرے۔ اللہ کی عبادت کے مقابلے کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب طاغوت ہیں، فرمایا کہ طاغوت سے بچنے کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دھمکی دی فرمایا کہ آیت نمبر 45 سے 47 کے اندر کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے یا اس پر کوئی عذاب آ جائے جہاں سے وہ سوچتے نہ ہو، یہ چیز سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان تمام قسم کے عذاب دینے پر قدرت میں رکھتا ہے اور اللہ دے بھی دے گا، یا وہ انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے سو وہ کس طرح عاجز کرنے والے، کسی طرح عاجز کرنے والے نہیں، یا وہ انہیں خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، بس بے شک تمہارا رب یقیناً بہت نرمی کرنے والا، بہت نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کا عذاب کسی بھی صورت کے اندر آئے، چاہے زمین پھٹے، چاہے یہ چلتے پھرتے ان کی روح قبض ہو جائے، چاہے کسی بھی حالت کے اندر ہو جائے، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ پکڑ لے، کیسی سے بے خوف ہو گئے؟ کیا اسی کو بھول چکے ہیں اللہ کے عذاب بھی دے سکتے ہیں؟ ان نے مر کے اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ فرمایا کہ ان چیزوں کو کیوں بھول جاتے ہیں، یہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کی مخالفت کر رہے ہیں، اسی سے بچیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی خاطر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی قسم کی ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فضائل کو بیان کیا کہ ہجرت کرنا، اللہ کے ذات کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا، گناہوں سے ہجرت کرنا، جگہ سے ہجرت کرنا، بری چیزوں سے ہجرت کرنا، فرمایا اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ دنیا کے اندر ہی بھلائی دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 اور 42 کے اندر بیان فرمایا والذین ہاجروا
فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا، فرمایا اور جن لوگوں نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا جائے، فرمایا کہ بلا شک بلا شبہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ یعنی جن نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اس جگہ کو چھوڑا جس جگہ پر ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، یعنی دین کی عبادت سے روکا جا رہا تھا، اللہ کی عبادت سے روکا جا رہا تھا، انہوں نے جگہ کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر یہ اچھے سے اچھا ٹھکانہ دیں گے، اس سے بہتر ٹھکانہ دیں گے۔ اور صرف یہیں پر کافی نہیں، اللہ نے آگے بیان فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور فرمایا آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، وہ تو بہت بڑا بدلہ دیا جائے گا، بہت بڑی جزا دی جائے گی۔ فرمایا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جان لیتے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے کہ کتنا بڑا مقام ہے اس چیز کا، کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی جزا ہے۔ فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر ایک چیز کے متعلق بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہوئے نہ شکری کرتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو انہی کے برعکس ان کو چاہیے کہ باقی چیزوں پر بھی غور و فکر کرے۔ یہ نہیں کرتے تو انہی کے برعکس باقی تمام کی تمام چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کے اندر جاتی ہیں۔ میں یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ غور و فکر تو کریں کس طریقے سے ہر چیز عاجز ہے، یہاں تک کہ سایہ تک جب لمبی کنڈیشن کے جاتا ہے، جب لمبا ہوتا ہے سایہ، تب اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہوتا ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 کے اندر بیان فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا، جو بھی چیز اور اس کے سائے جو ان سے ہیں جب وہ لمبے ہوتے ہیں مشرقی شمال یا جنوب کی طرف، فرمایا کہ مشرق مغرب شمال کسی بھی طرف لمبے ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ فرمایا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ، اور فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ تکبر نہیں کر رہے ہوتے۔ یعنی کہ معلومات جو سجدے کی کنڈیشن ہے وہ تکبر سے پاک اور تکبر سے پاک کرنے والی ہے۔ فرمایا یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس باطل نظریے کی مخالفت کی اور اس کو رد کیا جو لوگوں کے ہاں قائم ہے، آج بھی لوگوں کے ہاں قائم ہے، کہ وہ اللہ کو دوسرے انسانوں کی طرح ہی سمجھ لیتے ہیں، جس طرح دوسرے انسانوں کے لیے مثالیں دیتے ہیں اس طریقے سے وہ اللہ کے لیے بھی مثالیں دیتے ہیں۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی ایک وزیر تک پہنچنے کے لیے، ایک بادشاہ تک پہنچنے کے لیے، ایک وزیر اعظم یا صدر تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کے ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے، اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی درمیان میں وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ چاہیے، اس طریقے اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ان ولیوں کا وسیلہ چاہیے۔ فرمایا یہ تمام کی تمام چیزیں باطل ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آیت میں 74 کے اندر بیان فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے کسی قسم کی مثال نہ بیان کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ مثال انسانوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کی مثال ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ مثال جب کوئی چیز دی جاتی ہے نا، کسی چیز کو کسی چیز کے مقابلے کے اندر اس کی مثال دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب اس مثال والی چیز کو اس کے برابر سمجھا جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، نہ سمجھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلام اور مالک کی مثال دی، فرمایا جس طرح غلام اور مالک برابر نہیں، اس طرح اللہ اور وہ لوگ جو جھوٹے معبود جو تم لوگوں نے بنایا وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اور ایک گونگا شخص اور ایک سمجھدار شخص برابر نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے اللہ اور یہ لوگ جو جن لوگوں کو تم پوچھتے جا کے، یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جو اندھا شخص ہوتا ہے یا گونگا شخص ہوتا ہے، یا پھر وہ شخص جو کہ کم سمجھدار ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پر نقصان پہنچاتا ہے اور ہر جگہ پر محتاج ہوتا ہے اپنے لیے انسٹرکشن کا۔ اور میں کہ وہ شخص اور ایک وہ شخص جو کہ سمجھدار ہے، جو کہ لیڈر ہے، یہ شخص آپس میں برابر نہیں، تو اس طریقے سے اللہ کے مقابلے میں جن لوگوں کو تم پوچھتے ہیں وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسانی سوچ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 75 اور 76 کے اندر ان چیزوں کو
ڈیٹیل کے اندر بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 6 کل چیزوں کا تذکرہ کیا جو کہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے، جن 6 چیزوں پر عمل کر لینے سے اسلام کی تعلیمات کافی حد تک مکمل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 90 کے اندر بیان فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان والا معاملہ کرنے کا، عبادت کے اندر احسان کرنے کا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ پھر فرمایا کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فرمایا کہ قرابت داروں کا خیال رکھنا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہنا ہے، ان کے سارے حقوق ادا کرنے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فحاشی اور منکر کاموں سے، برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ میں والبغی، اور بغاوت سے بچنے کا بھی حکم دیا کہ شریعت کی حدود کی مخالفت کرنا بغاوت ہے۔ شریعت نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو پسند کرنا یہ بغاوت ہے۔ فرمایا کہ شریعت کی حدود کے اندر اندر رہنا، تم نے اس کی بغاوت نہیں کرنی۔ یہ 6 چیزیں کل جو دین کی تعلیمات کا اثاثہ ہے، خلاصہ ہے۔ فرمایا کہ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو، ذرا غور و فکر کر لو، تم نصیحت حاصل کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کچھ آداب بیان کیے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا ادب، کیونکہ قرآن جی ایک بہت عظیم قسم کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس کے کچھ نہ کچھ تو آداب تو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو ادب بیان کیا آیت نمبر 98 کے اندر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم نے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تم نے جو ان سے مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی پروٹیکشن کے اندر لے لے اس شیطان مردود سے، ایسے شیطان سے، ایسے ابلیس سے جو کہ رد کیا ہوا ہے، جو کہ مردود ہے، جو کہ دتکارا ہوا ہے، جو کہ پھینکا ہوا ہے سائڈ میں۔ ہمیں کہ تم نے اللہ کی پناہ کے اندر آنا ہے، اللہ کی پناہ کو طلب کرنا ہے، اللہ کی پروٹیکشن کو جو سے نا وہ طلب کرنا ہے، اس کی ریکویسٹ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں محفوظ کر لے شیطان کی ہر قسم کے ہتھکنڈوں سے، کہ قرآن پڑھتے ہوئے شیطان جو ہے وہ باطل قسم کے نظریات عقل میں نہ ڈالے، یہ عجیب و غریب سے خیالات اور تصورات اور عجیب و غریب سے جو ان سے ہے نا وہ نظریات نا تمہارے دماغ کے اندر ڈالے اور انسان کے دماغ کو بہکائے نا۔ اس لیے تم نے اللہ کی جو سے وہ تعوذ پڑھنا ہے، تم نے اللہ کی پروٹیکشن کے اندر آنا ہے۔ اور میں شیطان کی چالیں، یہ جادوگر، یہ سارے تعویذ، جادو ٹونے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری کن لوگوں پر اثر کرتی ہیں؟ ان لوگوں پر اثر کرتی ہیں جو لوگ توکل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر بیان فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا ایسی چیزیں ان لوگوں پر قطعاً اثر نہیں کرتی جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی جن کا توکل علی اللہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے ان کے اوپر یہ چیزیں کبھی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ شیطان کے وار چل ہی نہیں سکتے، ان پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، ان پر تعویذ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ایمان لانے کے بعد اللہ پہ توکل کرتے ہوئے تمام قسم کی حفاظتی اقدامات کو پورا کرتے ہیں، ان پر یہ چیزیں اثر کر ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا جادو سے بچنا چاہتے ہیں، تعویذوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کے اندر آنے کی تمام قسم کی حفاظت کی دعاؤں کو پڑھ کے اللہ پر توکل کر لیں، پھر آپ یقین کر لیں کہ اب مجھے کوئی چیز کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر اللہ نے لکھا ہے تو نقصان پہنچے گا، نہیں تو نہیں پہنچ سکتا، چاہے لاکھ قسم کے جادوگر اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا انما سلطان علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، فرمایا کہ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ دوستیاں رکھنا، جادو کی چیزوں کو چھیڑ خانی کرنا، ان کے ساتھ بس اچھے طریقے سے تعلقات بنا کے رکھنا جادوگروں سے، یہ تعویذ گنڈے کرتے رہنا، کرنا اور کروانا، یا ان پر یقین رکھنا، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر یہ چیزیں اثر کرتی ہیں اور کسی پر اثر نہیں کرتی ان کے علاوہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجبوراً کفریہ کلمہ پڑھنے والے شخص کے متعلق بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مکے کے اندر جب مشرکین نے یاسر کے اوپر، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب ظلم و ستم کیے، ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، اسی طریقے سے ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا، تو ان کے بیٹے عمار کو جب پکڑا اور ان پر ظلم و ستم کیا اور کہا کہ
تم نے اگر اللہ کے توحید کا انکار نہ کیا، تم نے اگر ہمارے معبودوں کو معبود تسلیم نہ کیا، تو تمہیں بھی اس طریقے سے دردناک طریقے سے مارا جائے گا جس طرح تمہارے والد یاسر کو اور تمہاری ماں سمیہ کو مارا گیا۔ تو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھبرا گئے، اور گھبرا کے انہوں نے جو ہے وہ خوف کے اندر آ کر انہوں نے ڈرتے ہوئے انہوں نے کلمہ کفر ادا کر دیا۔ اور جب کلمہ کفر ادا ہو گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا مشرکین نے، اور وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، روتے رہے مسلسل روتے رہے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مجبوری کے اندر آ کے کلمہ کفر پڑھ لیا، حالانکہ میرا دل جو ان سے ہے وہ ایمان کی حالت کے اندر ہے، میں نے دل سے نہیں پڑھا، تو میرا اب کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نمبر 102 کے اندر بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمَنَتْ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان لانے کے بعد کفریہ کلمہ ادا کرے اس پر، اور وہ شخص جو کہ دل کی گہرائیوں سے اس چیز کو پڑھے، اس شخص پر اللہ کا عذاب ہے۔ صرف وہ شخص اس چیز سے بچ سکتا ہے جس شخص نے ایمان لانے کے بعد کفر یا کلمہ پڑھا لیکن مجبوری کی کنڈیشن کے اندر پڑھا تو فرمایا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کو بخش دیا جائے گا۔ یعنی کہ معلوم ہوا مجبوری کی کیفیت کے اندر کلمہ کفر ادا کرنے سے اگر جان بچ سکتی ہے تو بچا لیں۔ یہ جس طرح انڈیا کے اندر اور اس طرح کے غیر مسلم ممالک کے اندر مسلمانوں پر زور زبردستی کہا جاتا ہے کہ تم جو ان سے ہے وہ ہمارے معبود یعنی ہنومان کی یا اور باقی جو ان کے معبود ہے جو بت ہیں ان کو جو ان سے ہے نا تم ان کی طرف لوگوں کو بلاؤ یا اس کی جو ان سے ہے تم تعظیم کرو تو پھر تمہیں چھوڑا جائے گا، نہیں تو تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ہو سکے تو وہ قائم رہے، اگر نہیں ہو سکتا مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کلمہ کفر ادا کر دیں تاکہ ان کی جان کی خلاصی ہو سکے، ان کی جان بچ سکے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو کہ جان بوجھ کے یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور ان کا دل بھی کفر کے لیے کھلا ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر بھی کفر ہوتا ہے، زبان سے بھی کفر ادا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے اور عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والی قوم کا تذکرہ کیا۔ فرمایا قوم ثمود نے بھی ناشکری کی تھی، اور ایسی کئی ایک قومیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ناشکری کے انجام کا تذکرہ کیا آیت نمبر 102 کے اندر فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی جو امن والی اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ شکر کرنے والے تھے، وہ ویسے بندے تھے جو کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے آیت نمبر 120 اور 123 کے اندر بیان فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم جو ان سے یہ ایک امت تھے، یہ واحد فرد بھی ایک امت تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار تھے اور مخلص ہو کے یکسو ہو کر فرما برداری کرنے والے تھے۔ فرمایا کہ ولم یکن من المشرکین، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو جو لوگ آج کے دور کے اندر اپنے آپ کو دین ابراہیم کے پیروکار کہتے ہیں وہ تو شرک کر رہے ہیں، اور ابراہیم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ دوسری چیز فرمایا کہ شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور ابراہیم تو شکر کرنے والے بندے تھے، ورنہ شکری کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا ہدایت کے لیے۔ فرمایا وآتیناہم فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھی بھلائی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے دن وہ صالحین میں شمار کیے جائیں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کر اور شرک نہ کرو، یعنی کہ تمام مذاہب کو حکم یہی ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ ملت ابراہیم کیا ہے کہ شرک نہ کرنا، خالص اللہ کی توحید پہ قائم رہنا اور شکر ادا کرنا۔ شکر وہی ہے جو اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال، اور صحیح استعمال وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت دین
کہ جب لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے۔ دعوت دین کا ایک بہت بنیادی اصول بیان فرمایا کہ دین کی بات جب لوگوں تک پہنچانی تو کس انداز میں پہنچانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فرمایا کہ یہ 3 اصول ہیں، جب تم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی تو 3 اصولوں پر رہ کے دینی ہے۔ پہلا اصول فرمایا ربک بالحکمہ، تم نے حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ ہر جگہ کھڑے ہو کر ڈنڈے کے زور پہ دین نہیں پہنچانا شروع کر دینا، بلکہ دیکھنا ہے جہاں پر لوگوں کے دل نرم ہو رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا آغاز کیا اعلانیہ طور پر، تو ان کے لیے پہلے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت جب ان کو دی تو وہ لوگ کھانا کھا لیا انہوں نے تو ان کا پیٹ سیر ہو گئے، تو ان کے دل جو ان سے آئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم پڑ گئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی۔ اور یہ بہترین طریقہ کار ہے لوگوں کو کھانا کھلا کے دین کی دعوت دینا۔ تو لہٰذا جو ویلفیئر کا کام کرنے والے ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیں۔ راشن کی ڈسٹریبیوشن کے ٹائم لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لنگر کھانے اور یہ کھانوں کے دسترخوان لگاتے وقت لوگوں کو دین کی دعوت دیں، افطار کے وقت لوگوں کو دین کی دعوت دیں، کیونکہ اس ٹائم دل نرم ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دینی بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی اچھی باتیں کریں، ان کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا تعارف خوف و خراش کے لیے نہیں پیدا کروانا، اللہ کا تعارف اسی صورت میں نہیں کروانا کہ تم نے نہ مانا اللہ عذاب دے دے گا، اللہ تو چون سے ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، ان بطش ربک لشدید۔ ایسی باتیں نہیں، فرمایا کہ نرمی والی باتیں کرو، اچھی نصیحتیں کرو، اچھے طریقے سے نصیحت کرو، دلائل پہ مبنی بات کرنی ہے۔ اگر تمہیں لڑنا جھگڑنا ہی پڑے، اگر تمہیں بحث کرنی پڑ جائے کسی کے ساتھ، فرمایا کہ وہ اچھے طریقے سے کرنی، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کے ساتھ بحث کرنی پڑ جائے، کوئی اگلا بندہ آرگیومنٹ کر لے تو تمہیں آرگیومنٹ کا جواب دینا پڑ جائے، فرمایا کہ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، کہ اگلا بندہ تمہارے دلائل کو مانے نہ مارے، تمہارے اخلاق کو مان لے، اخلاق کو تمہارے تسلیم کر لے۔ فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ فرمایا کیوں یہ سارے اصول کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہترین طریقے سے کہ کون سا بندہ ہدایت پہ آنے والا ہے اور کون سا بندہ گمراہ ہونے والا ہے، لہٰذا تمہیں یہ بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بندہ گمراہ ہو رہا ہے، یہ بندہ ہدایت پہ رہا ہے۔ فرمایا کہ تمہیں جو حکم ہے وہ یہ کہ اچھے طریقے سے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچا دو، بس آگے اللہ کا کام ہے ہدایت دینا نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت کو سمجھ کر عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنائے، آمین۔ میں نے اس پورے پارے میں جو کچھ بیان کیا وہ صرف اور صرف جو صحیح بیان ہوا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں غلطی کوتاہی ہوئی تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔